سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جو ساعتیں دوبارہ پلٹ کر آئیں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوسرا، آج میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، میرے سروں کے تاج ہیں، میں آج ان کو سبق سنانے آیا ہوں۔ تیسری بات میں جو عرض کروں گا، جو میں بیان کروں اگر یہ غلط ہو تو آپ نے لحاظ نہیں کرنا، بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی الفاظ بھی واپس لوں گا اور معذرت بھی کروں گا، لیکن اگر میری بات سچی ہو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرا مدعا کیا ہے، میں چاہتا کیا ہوں، میں اس کا اظہار پہلے ہی کر دوں تاکہ جو میرے ذہن کے مطابق بیٹھا ہے وہ پھر بات سنے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اکٹھے ہوئے ہو، میں چاہتا ہوں آج ان کے دلوں پر چوٹ ایسی لگے سارے متقی پرہیزگار ہو کر واپس جائیں، نمازی بن کے جائیں۔ یار یہ کیا ہو گیا، سال کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ پھر کو جنت کی ٹکٹیں بیچ کے تو واپس چلے جائیں، آپ پھر جا کے گھروں میں آرام سے بیٹھ جو مسجدیں پھر ویران بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس لیے میں نے پہلے کہہ لیا میری بات غلط ہو میری اصلاح کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثی، نیکی مرد کرے یا عورت کرے، نیکی مرد کرے یا وہو مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ ہو وہ مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ میں اپنی ملت کے نوجوانوں سے ایک بات کہنے لگا ہوں، آج ہمارے ملت کے نوجوانوں میں مایوسی پائی جاتی ہے، وہ چھڈو جی اسی کی مسلمان ہاں، ساڈے نالوں تے فلانے چنگے، خاک ایسے منہ میں، کبھی ایسی بات نہ کرو، کبھی ایسی بات نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ ایک بندہ غیر مسلم ہے، کیا ہے؟ وہ ساری زندگی اچھے کام کرتا رہتا ہے، مثلا ہاسپٹل بنا رہا ہے، بچیوں کی شادیاں کر رہا ہے اور رفع عامہ کے کام کر رہا ہے، ساری زندگی اچھے کام کرتا رہا، کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتا رہا، مر جائے گا ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے برعکس ایک وہ بندہ جس کے پلے صرف ایمان ہے، صرف ایمان ہے، کیا ہے جی؟ مر جائے گا، اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرے اس کے گناہ معاف کر دے، وگرنہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا، کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس سے کسی نے سچے دل سے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور جنت کیا ہے؟
جنت کیا ہے، اس کے لیے میں 2 مثالیں دوں گا۔ آپ میں سے کسی نے سمندر دیکھا ہو؟ دیکھا کسی نے؟ کتنا پانی ہوتا ہے اس میں؟ کوئی اندازہ ہے؟ سمندر کے اندر اگر میں انگلی ڈبو کر باہر نکالوں، میری انگلی کے ساتھ 2 یا 3 قطرے پانی لگے گا، اتنا ہی لگے گا۔ یہ 2-3 قطرے پانی پورے سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کوئی ہے حیثیت؟ فرمایا دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، کاریں، بنگلے، جتنی بھی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، جتنے باغیچے ہیں، یہ سارے کے سارے جو انگلی کے ساتھ پانی لگا ہے یہ 2 قطرے ہیں، اور جنت پورا سمندر ہے۔ آج ہم قطروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سمندر کو چھوڑ رہے ہیں۔ دوسری بات سنو، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به۔ فرمایا وہ بندہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو فضا ہے اتنا سونا بھی دے دے، دوزخ سے باہر نہیں آ سکتا۔ یا میں اس کو یوں کہہ دوں ترازو کے ایک پلڑے میں زمین اور آسمان کے درمیان جو فضا ہے اتنا سونا ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھو، اس کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی میں ایک اور دلیل پیش کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ تو بتلا، میں پڑھا کروں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ کیا پڑھا کرو؟ عرض کرنے کہ یا اللہ یہ تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں، میں تو تیرا کلیم ہوں، مجھے کوئی اسپیشل وظیفہ دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو اس کو معمولی سمجھتا ہے؟ فرمایا یاد رکھ 7 زمین 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھے جائیں، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے، اس کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا۔ اچھا آپ میرے قریب بیٹھے ہیں، میری بات کا آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ کے جیب میں ایک 10 روپے کا سکہ ہے یا 5 روپے کا سکہ ہے، آپ کو اس سکے کی فکر نہیں ہے، ویلیویبل ہے ہی نہیں، گر بھی جائے تو ہمیں اس کا کوئی فکر، بلکہ آج کل زمین پر 1 روپے کا 2 روپے کا 5 روپے کا سکہ پڑا ہوتا ہے، کوئی اٹھانا بھی پسند۔ اب میری بات غور سے سننا، آپ کی جیب میں 5 روپے کا سکہ ہے، آپ کو اس کی فکر، اور اگر آپ کی جیب میں 5 لاکھ کی تھدی ہے پھر کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ لگی؟ حضرت بڑی توجہ سے سننا یار، پتہ نہیں آج کس اللہ کے نیک بندے کی وجہ سے یہ میرا ذہن اس طرف جا رہا ہے، بڑی توجہ سے سننے والی باتیں ہیں۔ آپ کی جیب میں 5 روپے کا سکہ ہے، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، گر بھی جائے کوئی فکر نہیں ہے، اور اگر جیب میں 5 لاکھ کی تھدی ہے تو پھر ہاتھ یہی جیب بھری ہے۔ اب کیا ہے یار؟
آپ کہیں گے حافظ صاحب 5 لاکھ بڑی ویلیوبل چیز ہے، لہذا اس کی فکر بڑی ہے، ہاتھ میرا یہیں رہتا ہے۔ بھائی اگر 5 لاکھ کی فکر ہے تو اب کبھی ایمان کی بھی فکر کی ہے کہ نہیں کی؟ ارے جو اتنا قیمتی ایمان ہے اس کی کبھی فکر کی ہے؟ اور میں ایک اور تھوڑا سا ذہن سے یہ گرد اتارنا چاہتا ہوں۔ آج ہمیں مادر پدر آزاد کیا جا رہا ہے۔ کیسے کیا جا رہا ہے؟ حضرت صاحب آپ کے بیٹے کے دل سے آپ کا خوف نکال دیا جائے، بیٹے کے دل سے باپ کا خوف نکال دو، بیٹا بے لگام ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ حضرت صاحب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے ذہن سے باپ کا خوف نکال دو بیٹا بے لگام ہو جائے گا، یا جس کے دل سے خوف خدائی نکال دیا ہے، جس کے دل سے جہنم کا خوف نکال دیا ہے، جس کے دل سے میدان محشر کا خوف نکال دیا، اس کا حشر کیا ہو گیا؟ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکالا جا رہا ہے۔ لوکاں میں نے ایویں ہی آن ڈرایا۔ اللہ کے بندوں کیا ہو گیا ہے؟ ڈرانا جرم ہے کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر نذیر نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام ڈرتے نہیں تھے؟ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ، میں کہ پھر تو جہنم ساٹھ کو ڈرنا چاہیے، ساٹھ ڈرنا نہیں چاہیے۔ خوف خدا ہی نکال دیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے مدارس کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ جس کو یہ پتا چل جائے گناہ گاروں مت گھبراؤ، اور سرکار تاڑے نے، اس گناہ گار کو کیا ضرورت بستر چھوڑ کے مسجد میں آئے؟ کبھی کسی نے کہا ہے اور نمازیوں سرکار تاڑے نے، اور تہجد پڑھنے والے سرکار تاڑے نے؟ جوڑتا یہی ہو، گناہ گاروں مت گھبراؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہو رج کے گناہ کرو؟ ہم تو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں گناہ گاروں کی۔ خدا کے بندو، میرے آقا کی امت پر رحم کھاؤ۔ اگر آپ نے اس کو بے خوف کر دیا اور وہ بغیر توبہ کیے مر گئے، اس کا وبال کس کے گال آئے گا؟ یہ ہمارے گال آئے گا یار۔ اگر 5 لاکھ کی تھدی کا فکر ہے تو ایمان کا بھی فکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی بولو یار۔ اور سچی بات کروں، ایمان کا فکر صحابہ کرام کو بھی لاحق رہتا تھا۔ جو ایمان کے کمال درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِي نَتَّبَهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ فرمایا کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا، رب ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن ایمان کی فکر ان کو بھی لاحق ہوتی تھی۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایمان چیک کرنے کی کوئی نسخے بتلا دوں؟ ناراض تو نہیں ہوں گے یار؟ میں ایک بات کہوں، آج اگر ہمیں اپنے نقص کا پتہ چل جائے تو ناراض نہ ہونا، رب کا شکر ادا کرنا کہ مرنے سے پہلے خامی کا پتہ چل گیا ہے، ہم توبہ کر لیں گے، رب اتنا کریم ہے وہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے گا۔ کیوں جی؟ ایمان چیک کرنے کا نسخہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
لو پہلا نسخہ سنو، پہلا نسخہ سنو، اور میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا ہر بندہ اپنے اوپر اس کو اپلائی کرے. اگر خامی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پہلا نسخہ، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو نا بھائی میری بات سنو، میں کہتا ہوں میرے پاس تسبیح ہے، آپ کہتے ہیں دکھاؤ جی، تو میں دکھا سکتا ہوں، اس کا وجود ہے، نظر آتی ہے. اب میں کہتا ہوں میرے پاس ایمان ہے، آپ کہتے ہیں دکھاؤ، دکھا سکتا ہوں. ایمان کا پتہ کیسے چلے؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سادہ سا پرمغز جواب دیا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، ارے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. پھر سوال سنو، یا سنو ہمیں کیسے پتہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہے میرے صحابہ، جب تمہیں نیکی اچھی لگنے لگے اور گناہ برا لگنے لگے سمجھ آنا دولت ایمان موجود ہے. اور اگر اچھائی برائی میں تمیز ختم ہے اور سب جائز ہے، ایویں مولوی ڈران دینے، پھر ایمان کی فکر کرو. میں سمجھانے کے لیے کہ مثال دینے لگا ہوں. ایک بندہ ہمارے ساتھ پڑوسی تھا، فیکٹری کا مالک تھا، تو کبھی ہمارے پاس آ کے تو گلے شکوے کر دیتا، جی حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، مہنگائی بڑی ہے، اب تو گھر کا کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے. ایک مرتبہ اس کے محلے میں فوتگی ہو گئی، ہم جنازے میں شرکت کے لیے گئے تو دیکھا اس کے مکان کے اوپر ڈش لگی ہوئی ہے. ان دنوں میں ڈش لاکھ سوا لاکھ روپے کی لگتی تھی. پھر آ گیا اگلے دن، میں نے کہا یار تم کہتے ہو ہم کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ ڈش کہاں سے آ گئی؟ حضرت جی بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، بڑے غور سے، اگر میں یہ کہوں دل کے کانوں سے سننے والی تو بے جانا ہوگا یار. کہنے لگا حافظ صاحب پہلے ہم نے وی سی آر رکھا ہوا تھا تو فلمیں کرائے پہ لا کے دیکھنی پڑتی تھیں، ہم نے وی سی آر بیچا، کچھ اور بیچ میں پیسے ڈالے، اب وہ ڈش لگا لی ہے تو فلموں کا خرچہ بچ گیا ہے. میں نے کہا اچھا. اگلی سوال جو میں نے کیا، میں نے کہا مجھے پتہ چلا اس میں تو بڑی بڑی گندی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، تو تیرے گھر میں بہو بیٹیاں ہیں، ان میں بیٹھ کے تو کیسے دیکھتا ہوگا؟ یقین جانو مسجد میں بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں، الفاظ میں آگے پیچھے بات ہو لیکن مفہوم یہی تھا. کہنے لگا حافظ جی سچی بات بتلاؤں، جب میں نے نئی نئی ڈش لگوائی نا، کوئی گندا سین آتا تھا تو میں نگاہیں نیچی کر لیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ بات ختم ہو گئی. اب ننگا ڈانس ہو رہا ہے، میری بیوی بھی وہیں، بیٹی بھی وہیں، بیٹا بھی وہیں، اور ہم میں سے کسی کو احساس نہیں ہوتا. چلیں اور میں آسان کر دوں بات، اور آسان بات کر دوں. ہمارے اس محلے میں ایسے بندے بھی ہیں جن کی ایک نماز جماعت سے چھوٹ جائے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایسے بندے بھی ہیں جن کی 5 نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ان کو میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کیا ہیں؟ دونوں ہی مسلمان ہیں، دونوں ہی. وجہ کیا ہے؟ ایک کی صرف جماعت چھوٹی سارا دن پریشان، آنکھوں سے آنسو بہا رہے، حافظ جی میں پریشان ہوں، مجھے چین نہیں آ رہا، میری جماعت چھوٹ گئی، اور ایک کی 5 نمازیں قضا ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کو پرواہ نہیں. اب اس کا جواب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا دل سفید چادر کی طرح ہے، اگر چھوٹا سا داغ لگ جائے بڑا بدنما لگتا ہے، توبہ کر لے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، نہیں توبہ کرتا وہ داغ بڑھتے بڑھتے دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جائے مزید داغ لگنے سے پتا ہائے ہائے ہائے، جس کی ایک نماز قضا ہو گئی، ایک جماعت چھوٹ گئی، نماز جماعت سے چھوٹ گئی، اس کا دل صاف ہے، چھوٹا سا داغ پریشان کر رہا ہے، اور جس کی 5 نمازیں چھوٹ گئی اس کا دل ہی کالا ہو گیا ہے، اب مزید داغ لینے سے پتہ نہیں چل رہا۔ فرمایا جب دل کالا ہو جائے پھر اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور خطرہ ہے کہیں ایمان اور کفر کی تمیز نہ ختم ہو جائے، خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ ایمان ٹیسٹ کرنے کا دوسرا نسخہ، میری باتیں آپ کو پریشان تو نہیں کریں گا؟ دوسرا نسخہ، جس نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے وہ مسجد میں آ جائے۔ کہاں آ جائے؟ کوئی مشکل تو نہیں نسخہ بتلایا؟ جس نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے مسجد میں آ جائے۔ کہاں آ جائے؟ اونچی بولو ذرا۔ اگر مسجد میں آ کر ٹھنڈ پڑ گئی ہے، سکون آ گیا ہے، سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے، مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تڑپتی ہے، مومن مسجد سے باہر تڑپ رہا ہے، اور یار اذان دا آواز تو نہیں آئی، اور یار دیکھی کتنے ٹائم تو نہیں لگ گیا، پریشان ہے، جیسے اذان ہوتی ہے مسجد میں آتا ہے ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے، فرمایا سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے۔ اور اگر مسجد میں آیا ہے اب سیٹ ہو گیا ہے، بھاگنے کی کر رہا ہے، مولوی کے گلے مولوی جی تا نکامی کوئی نہیں، ایڈیاں لمبیاں نکاتا، ایڈے لمبے سجدے، فرمایا سمجھ جاؤ نفاق آ گیا ہے۔ کیا آ گیا ہے؟ کیونکہ منافق مسجد میں اس طرح ہے جس طرح پرندہ قید میں ہے، ایک پرندے کو قید میں ڈال دو، پنجرے میں ڈال دو، ادھر ٹکر مار ادھر ٹکر مار، چھوٹا سا سواد ہے وہ بھاگ کے گیا، فرمایا یہ بھی آئے گا مسجد میں ٹکرے مار کے بھاگ کے وہ جائے گا۔ اگر مسجد میں آ کر ٹھنڈ نہیں پڑ رہی، اپنے آپ کو قیدی محسوس کر رہا ہے، بھاگنے کی کر رہا ہے، پھر سمجھ جاؤ اندر کیا آ گیا ہے۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو ہے۔ اچھا میرے ساتھ تھوڑا سا آواز کے ساتھ بولو گے نا، مجھے سکون آ جائے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ میں پھر بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں، جس کو مسجد میں آ کر ٹھنڈ بڑھ جائے اس کے اندر کیا موجود ہے؟ اونچی آواز سے بولو ہے۔ اور جو مسجد میں آ کر اس کو سکون نے ملا بھاگنے کی کر رہا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر میرے بیانات پوری دنیا میں الحمدللہ سنے جاتے ہیں۔ میرا ایک کلپ تھا جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گیا۔ وہ کلپ کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں۔ مہمان کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم دا آج ہم کہتے ہیں جائے ہی نہ، اور بے جو زجی روٹی کھا کے جانا ہے، اوہ ایڈی کالی کالی ہے چلے جانا یار، آگیا میں کہتا جاوے ہی نہ۔ دوسری قسم آ گیا میں کہتا فٹافٹ نکلے، اچھا یار کا ضروری گال ہے تو فون دے کالی نکلو فٹافٹ۔ تیسری قسم میں کہنا میرے گھر سے بڑے ہی نہ۔ میں تھوڑی سی پھر تکلیف آپ کو دوں گا، ذرا آواز کے ساتھ جواب دیجئے گا۔ مہمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم آ جائے تو اسے کہنے جاوے ہی نہ، دوسری قسم آ گیا تو اسے کہنا فٹافٹ، تیسری قسم ساڑھے کانچ بڑے ہی نہ، ایسے ہی ہے نا۔ تو بھائی یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ تو ہم اللہ کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم ہے؟ اگر مسجد میں آیا ہے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھے اور یار جانتا نہیں تو،
اور جی میں تسبیح پڑھ لوں میں قرآن پڑھ لوں ذکر کر لوں یہ مطلب پہلی قسم ہے رب کہنا بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور اگر آیا جلدی جلدی ٹھونگے مار کے وہ گیا ہے، اس کا مطلب رب نہیں چاہتا میرے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرے، نکلے باہر۔ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں وہ اپنا کمال نہ سمجھے، وہ اپنی قسمت پر آنسو بہائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اس قدر گر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں آنا پسند ہی نہیں اس کا کر رہا۔ کیونکہ حضرت صاحب میرا عقیدہ ہے مسجد کے اندر بندہ اپنی ہمت سے نہیں آتا، رب کی توفیق سے آتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر نئی بات میری سمجھ آ رہی میں مثال دے دوں۔ آج ہماری مساجد میں جو سہولتیں میسر ہیں عام گھروں میں نہیں، اے سی لگا ہوا ہے، کارپیٹ بچھے ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈے گرم پانی کا بندوبست ہے، ہونا تو چاہیے پورا پنڈ میں سیٹیں آ جاوے، لیکن آندہ ہو یہ جنوں۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی میں ایک اور مثال دے دوں۔ ایک بندہ تھا ملازم، اپنے افسر کے ساتھ سفر کرتا جا رہا تھا، اپنے مالک کے ساتھ سفر کرتا جا رہا تھا۔ یہ ملازم نمازی تھا اور جو مالک تھا وہ نمازی۔ چلتے چلتے نماز کا وقت ہو گیا تو یہ ملازم کہتا ہے صاحب جی نماز پڑھ لیے؟ کہنے لگا مسیت آئی تھے پڑھ لیں۔ مسیت آئی تھے، چلتے چلتے جیسے آپ کی مسجد سڑک کے اوپر ہی ہے، چلتے چلتے مسجد آ گئی، انہوں نے کہا جی مسجد آ گئی ہے، کہنے لگا جا کے نماز پڑھ لیں۔ خود باہر کھڑا ہو گیا اور اس کو اندر بھیج دیا۔ وہ اندر آئے نماز پڑھنے میں کچھ سرور آیا، لیٹ ہو گیا، رکوع و سجود لمبے ہو گئے، وہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا۔ تو باہر سے آواز پتہ کیا دیتا ہے؟ اوے اور تجھے باہر کون نہیں آنے دیتا؟ اور کس نے تجھے اندر پکڑ لیا ہے؟ کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ کہنا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، رب تعالیٰ کو ایمان کیسا چاہیے؟ ایمان کیسا چاہیے؟ قرآن پاک کا پہلا ہی پارہ ہے، اس کا سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا ایمان میرے صحابہ سرکار کے غلام لائے ہیں، اور ان کا ایمان ایسا ہے جو ان کے نقش قدم پر چل رب ان کو بھی جنت عطا کرے گا۔ اب ان کا ایمان کیسا ہے؟ میں چند ایک مثالیں دوں گا اور آپ نے اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھنا ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہے صحابہ کے جرمٹ میں نور الہدا، نور ہی نور ہر سو مدینے میں ہے۔ اچھا یہ سمجھے جیسے میں بیان کر رہا ہوں آپ آزاد بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ بندے باہر سے اور آ جائیں تو میں اشارہ کروں گا نا کہ یار بیٹھ جاؤ، تاکہ آگے بڑھ کے آؤ گے تو سارے بندے ڈسٹرب ہوں گے، ایسے ہی ہے نا؟ تو بس تھوڑا سا منظر بناؤ ذرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ صحابہ کرام اور اندر داخل ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کیا؟ کسی کا نام نہیں لیا، کسی کا نام، بیٹھ جاؤ۔ جو صحابی جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، جو گلی میں تھا گلی میں بیٹھ گیا۔ یار اگلی بات سنو گے خدا کی قسم
اندر سے چیخ نکل آتی ہے، افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق. جب دیکھا گیا تو صحابہ کرام کے جوتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تڑپ گئے ایسے دیکھ تو جوتیوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور یار ایک قدم آگے بڑھا کر اندر بیٹھ جاتا. کہنے لگے جب سرکار کا اشارہ ہوا میں جوتیوں میں تھا، اگر میں اپنی مرضی سے ایک قدم آگے بڑھاتا اور وہیں مجھے موت آ جی، میں نے نافرمانوں میں اٹھایا جانا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باہر گلی میں صحابہ کرام تھے ان سے کہا بھائی تم کیوں بیٹھ گئے؟ یاسر میں آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ. فرمایا میں نے کسی کا تمہارا تو نہیں کہا تھا. عرض کریں یار آپ نے نام تو کسی کا نہیں لیا تھا، لہذا ہم نے سمجھا ہمیں ہی حکم ہے. یا سرکار کا اشارہ ہو جائے بیٹھ جائیں، اور سرکار کا حکم ہو رہا ہے نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھ رہے. سرکار کا حکم ہوتا ہے شراب نہ پیو، ہم شراب پی رہے ہیں. زنا نہ کرو، سود نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ہم ہڑپ کرتے جا رہے ہیں. یقین جانو میں نے جب یہ منظر دیکھا نا تو میں تو تڑپ گیا یار. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو گود میں اٹھا کر جب اپنے گھر کی طرف جا رہی ہیں تو کوشش کرتی ہیں، ان کے ایک پستان سے دودھ آتا تو دوسرے سے میں کبھی نہیں آتا تھا. جس طرف سے دودھ آ رہا ہے سرکار وہاں سے نوش فرما لیں. سرکار نوش نہیں فرما رہے. کیوں نہیں فرما رہے؟ فرمایا یہ تو میرے بھائی کا حق ہے، میں حق غصب کرنے والا نہیں، حق دلانے والا آیا ہوں. اور ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس میں گود میں بھی کسی کا حق نہیں مارا، اور ہم جناب بہنوں کے حصوں پر جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. ابا جی فوت ہو جائیں بھائی اکٹھا ہو جاتا ہے رشتہ دار. بھائی کہتا ہے بہن سے حصہ چاہیے کہ پڑھا چاہیے. اگر اس نے کہہ دیا جی حصہ دے دو تو رشتہ داری ختم. یا تیری یہ بہنیں لگاؤ چھڈو آفا جی بہن کا جی نے حصہ لے لیا. میں نے کہا اس نے ایک حصہ لیا، تو نے رشتہ داری سے نکال، تجھے تو دو ملے، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے. شرم نہیں آ رہی؟ جس کو رب حصہ، تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. آپ میں سے کسی نے نام سنا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت؟ سنا ہے؟ سندھ حیدرآباد میں بہت بڑے ولی کامل، جیسے ہمارے میاں محمد رحمت اللہ صوفی شاعر ہیں، وہ سندھی کے شاعر ہیں. حضرت صاحب آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے ملفوظات میں، پتہ نہیں کتنے نوجوانوں کی وہ زندگیوں کے رخ تبدیل ہو گئے یہ واقعہ سن کر. آپ فرماتے ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی، میری والدہ ماجا نے مجھے تہجد کے وقت اٹھایا، کہا بیٹا جاؤ کہیں سے آگ لے کے آؤ، میرے وضو کے پانی کو گرم کرو، میں نے وضو کر کے تو نماز تہجد پڑھنی ہے. بوڑھے جو بزرگ بیٹھے نا پہلے وقتوں میں آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہنے لگے میں اٹھا پورا گاؤں پھرا کہیں سے آگ نہ ملی. دل میں خیال آیا یار دوزخ میں آگ جلتی ہے کیوں نہ میں وہیں سے لے کے آ جاؤں. اللہ کے ولی تھے، پرواز کی دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے. کہنے لگے بھائی تھوڑی سی مجھے آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے. انہوں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے. دوزخ کا دربان کہنے لگا کہ دوزخ میں آگ نہیں ہے. کہنے لگا دوزخ میں آگ نہیں تو پھر دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا. ارے وہ نمازیں نہ پڑھنے
کی آگ ہوگی، وہ سود کھانے کی آگ ہوگی، وہ حرام کھانے کی آگ ہوگی، وہ یتیموں کا مال کھانے کی آگ ہوگی. یہی آگ اس کو قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم میں جلائے گی. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے. اب میں ایک سوال آپ سے کروں گا، آپ نے اس کا جواب صحیح طریقے سے دینا ہے. آپ نے اس کا جواب دینا ہے. جی آپ کا ایک آپ اپنے گھر میں یا ڈیرے پر یا دکان پر ملازم رکھتے ہو. کیا رکھتے ہو؟ اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، تیسری مرتبہ بلائے پھر بھی نہ آئے. آپ اس کو چھٹی بھی کرا دیتے ہو، سزا بھی دیتے ہو. میں کہتا ہوں یار غریب آدمی ہے، کیوں مارتا پیا، کیوں چھٹی کرا رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے حافظ صاحب 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں. اونچی بولو، 3 مرتبہ بلایا. ادھر والے بھی 3 مرتبہ بلایا. میں نے کہا جو 3 مرتبہ بلانے پر نہ آئے اس کی یہ سزا ہے. یار کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلا رہا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ابھی چند دن پہلے میں ایک شہر میں بیان کرنے گیا. مسجد کے باہر ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے میری سوچوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا. یار حضرت صاحب وہاں لکھا کیا ہوا تھا؟ اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہاسپٹل بھر جائیں گے، تمہاری جیلیں بھر جائیں گی. آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہسپتال میں چلا جاؤ، ایک بیڈ پر کتنے بندے. جیلوں میں چلے جاؤ جہاں 5 بندوں کی گنجائش وہاں 50 بندے واڑے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی میں بتلاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے. نماز میں کیا ہے؟ تو جہاں سے شفا ملنی تھی ہم نے چھوڑ دی، بیمار ہو گئے، ہسپتال بھر گئے. اور قرآن یہ کہہ رہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. جس نے روکنا تھا وہ ہم نے نماز چھوڑ دی، برائیوں میں پڑ کے جیلیں بھر گئی. میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو برے وقت سے محفوظ رکھے. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں. ایک بندہ جیل میں ہے، اس کا ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے. ایک بندہ ہاسپٹل میں، اس کا ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے. یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے کو، خدا کے لیے تھوڑی دیر سوچو. اگر مسجدیں ویران کرنے کی دنیا میں اتنی بڑی سخت سزا ہے تو قبر حشر میں کتنی بڑی سزا ہوگی. حضرت صاحب اس سے اور بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہنا ہے تسی جناب چھوٹا گوشت چھاڑ دیو، تسی بڑا گوشت چھاڑ دیو، تسی مٹھا چھاڑ دیو جی، تسی نمک چھاڑ دیو. اور چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ تو چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار. بڑا گوشت، نمک، مٹھا. یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. یار شراب نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا. بھائی اپنے عشق کو ذرا چیک کرو، چیک کرو، ایمان کو چیک کرو. یار ایک ہمارا دوست تھا، وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا. مٹھائی کا ڈبہ رکھو، تھوڑی دیر کے بعد ایک مطلب اس مٹھائی کھانا چھوڑ دی. میں کہا یار انہیں کھانا ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے. کس نے منع کیا ہے؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تم. کہنے لگا نہیں حافظ جی، ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے. ڈاکٹر میرا، اونچی بولو یار، ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑا، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. یار